بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم خلاصۃ النحو حصہ اول کا 13واں سبق شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے گزشتہ دنوں میں خلاصۃ النحو حصہ اول کے 12 اسباق تفصیل کے ساتھ پڑھے، جن میں ہم نے پہلے سبق کو اچھی طریقے سے پڑھا، اس کے تحت پھر ہم نے دوسری اور تیسری تمرین کو حل کیا۔ آج ہم نیا سبق شروع کرتے ہیں جو 13واں سبق ہے معرب اور مبنی کے اقسام کا بیان۔ تو فرماتے ہیں معرب اور مبنی کی آپ نے تعریف پیچھے پڑھ لی ہے کہ معرب کہتے ہیں جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے اسے معرب یا اسم متمکن کہتے ہیں، اور مبنی جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے نہ بدے اسے مبنی یا اسم غیر متمکن کہتے ہیں۔ تو یہاں سے فرماتے ہیں کل 6 قسم کے الفاظ مبنی ہوتے ہیں۔ تو یہاں 6 قسم کے بیان کر رہے ہیں، پھر بیان کریں گے کہ اصل اولاً جو ہیں 3 طرح کے جو الفاظ ہوا کرتے ہیں وہ مبنی الاصل کہلاتے ہیں، اور باقی جو قسمیں ہوں گی وہ مشابہ مبنی الاصل کے نام سے یاد کی جاتی ہیں۔ تو نمبر 1 جو مبنی الاصل میں ہے ان میں سے ایک فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی کے جتنے بھی صیغے ہوں گے وہ صرف مبنی ہوں گے، جیسے نصر، ذہب۔ دوسرا ہے امر حاضر معروف، تو امر حاضر معروف کے میں بھی جو ہے یہ مبنی الاصل ہے، انصر، اذهب۔ اور تیسرا ہے تمام حروف، یعنی من، انا اور لام تمام حروف ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ مبنی ہے۔ تو یہ 3 قسمیں مبنی الاصل کے نام سے ہیں، مبنی الاصل ہیں۔ اور جملہ بھی جو ہے بکر قائم، جلس خالد، یہ بھی کیا ہے؟ مبنی کے حکم میں ہوا کرتا ہے۔ اور اس میں غیر متمکن ہوا اور ھذا یہ بھی کیا ہے؟ مبنی ہے۔ اور دوسرا چھٹا فعل وہ فعل مضارع جس کے آخر میں نون ضمیر یا نون تاکید ہو، جیسے یضربن، لیضربن، لیضربن۔ پہلے 3 مبنی کو مبنی الاصل کہتے ہیں، اور اس میں غیر متمکن کو مشابہ مبنی الاصل کہتے ہیں۔ تو اس میں غیر متمکن کو مشابہ مبنی الاصل کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور پہلے تینوں جو ہیں فعل ماضی، امر حاضر اور تمام حروف یہ مبنی الاصل ہیں۔ اور صرف 2 قسم کے الفاظ معرب ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اسم متمکن۔ تو اسم متمکن کی ایک تعریف تو یہی ہے کہ جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے اسے اسم متمکن کہتے ہیں، اور ایک تعریف یہ ہے کہ وہ کلمہ جو ترکیب میں واقع ہو اور مبنی اصل کے مشابہ بھی نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ معرب ہوگا۔ اور دوسرا وہ فعل مضارع جو نون ضمیر، نون تاکید سے خالی ہو، جیسے ینصرو، تنصرینا۔ تو یہاں تنصرینا میں جو نون ہے یہ نون تاکید بھی نہیں ہے، نہ نون ضمیر ہے، اور ینصرو یہ جو ہے نون ضمیر سے بھی خالی ہے اور نون تاکید سے بھی خالی ہے، لہذا یہ دونوں معرب ہیں۔ تو معرب کون بنیں گے؟ معرب وہ بنے گا جو کلام عرب کے اندر ترکیب میں واقع ہو اور مبنی اصل کے مشابہ بھی نہ ہو، اور دوسرا وہ فعل مضارع جو نون ضمیر نون تاکید سے خالی ہو۔ اور تو یہ قسمیں ہوئیں۔ اب جو ہے عام طور پر دیکھیں تو فعل مضارع کے جو 14 صیغے ہوتے ہیں ان میں 2 صیغے جو ہیں جمع مؤنث غائب اور حاضر، یہ دونوں مبنی ہوا کرتے ہیں، اور باقی 12 صیغے معرب ہوں گے۔ اور اگر اس فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید شامل ہو جائے، لاحق ہو جائے، تو اب سارے صیغے فعل مضارع کے معرب مبنی ہو جائیں گے۔ تو کلام عرب میں صرف 2 قسم کے الفاظ معرب ہوتے ہیں اور مبنی کافی ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے 3 جو ہیں مبنی الاصل ہوتی ہیں، اور باقی جو اقسام آتی ہیں وہ مشابہ مبنی الاصل میں شمار کی جاتی ہیں۔ اب یہاں سے مشابہ مبنی الاصل کے بارے میں بیان کریں گے۔ اس میں غیر متمکن کی اقسام۔ اس میں غیر متمکن مشابہ مبنی الاصل، جس کا دوسرا نام مشابہ مبنی الاصل کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں۔ اس میں ضمیر جتنی بھی ہیں 70 ضمیریں ہیں، وہ سب کی سب کیا ہیں؟ مبنی ہیں۔ انا، انتا، ہوا، یہ 3 بیان کر دی ہیں، تو وہ 70 ضمیریں ساری مبنی ہیں۔ اچھا، یہ مبنی اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ جو اس کو کہتے ہیں کہ احتیاج مبنی الاصل کے مشابہ ہو، یعنی یہ جتنے بھی ہیں یہ تمام مبہمات ہیں، ضمائر، موصولات اور اسماء اشارات وغیرہ، یہ سب اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مرجع، صلہ یا مشار الیہ کے محتاج ہوتے ہیں۔
جس طرح حرف اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی کا محتاج ہوتا ہے، لہذا اس کی وجہ سے یہ بھی کیا ہے، مبنی ہے۔ دوسرا ہے اس میں اشارہ حاذا و ذالکا، تو یہ جتنے بھی ہیں اس میں اشارہ وہ سب بھی مبنی ہیں۔ تیسرا ہے اس میں موصول الذی، اللتی وغیرہ، یہ بھی مبنی ہے کیونکہ یہ بھی اپنے موصول صلے وغیرہ کے محتاج ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح چوتھا ہے اس میں استفہام اینا اور متا، اینا اور متا یہ بھی مبنی الاصل کے مشابہ ہیں، اور یہ مبنی اس لیے ہیں کیونکہ متا اور اینا وغیرہ یہ حرف استفہام کے مشابہ ہیں، اور یہ ان کے ذریعے جو ہے سوال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ معنی استفہام پر مشتمل ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ بھی کیا ہیں، مشابہ مبنی الاصل ہیں۔ پانچواں ہے اس میں شرط، اس میں شرط من اور ما، یہ بھی جو ہے مبنی ہے۔ اور چھٹا ہے اس میں ظرف از اور اذا، اور ساتواں ہے اس میں کنایا کم و قضا، اور آٹھواں ہے اس میں فعل ہیہاتا جو فعل ماضی کے معنی میں ہو، اور حیا، تو اس میں فعل ہیہاتا یہ جو ہے ماضی کے معنی میں، بعودہ کے معنی میں، اور حیا یہ اقبل یا عجل فعل امر کے معنی میں ہے۔ تو یہ جو ہے اتنی قسمیں جو ہیں اس میں غیر متمکن مشابہ مبنی الاصل کی ہیں، اور یہ کہیں نہ کہیں ہر جگہ جا کر کے اپنے کسی نہ کسی ملانے کے محتاج ہوا کرتے ہیں، جس طرح حرف اپنے کسی نہ کسی ملانے کا محتاج ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی کیا ہے، مبنی میں شمار کیے جائیں گے۔ تو اصل حاصل کلام یہ نکلا کہ کلام عرب میں جو تین ہیں تو تین تو مبنی الاصل ہیں، اور باقی جو ہیں مشابہ مبنی الاصل ہیں، اور کلام عرب میں صرف دو قسم کے الفاظ معرب ہوتے ہیں، ایک وہ جو اس میں متمکن ہو، یعنی وہ جو کلام عرب میں ترکیب کے اندر واقع ہو، وہ کلمہ جو ترکیب میں واقع ہو تو وہ معرب ہوگا، اور دوسرا وہ فعل مضارع جو نون ضمیر یعنی جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر اور نون تاکید سے خالی ہو، باقی جتنے بھی ہیں وہ سب کیا ہوں گے، مبنی ہوں گے۔ اتنا ہو گیا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں تنبیہ، اس میں غیر متمکن کے علاوہ تمام اسماء متمکن معرب ہوتے ہیں، تو جو اس کے علاوہ ہوں گے وہ سب اسماء متمکن اور معرب ہوتے ہیں۔ اب یہ ہمارا سبق ہو گیا۔ اب اس سبق کے تحت ہم نے جو طریقہ کار رکھا تھا کہ وہ ہم تمرین نمبر دوسری حل کرتے ہیں اور تیسری حل کرتے ہیں، پہلی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ پہلی جو تمرین کا سبق کا دار و مدار وہ طلبہ سے سننے اور پر یاد کرانے پر موقوف ہوا کرتا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ کر کے ہم دوسری تمرین اور تیسری تمرین کو حل کریں گے۔ تو ہم یہاں پر دیکھیے تمرین نمبر 2 ہے، غلطی کی نشاندہی کیجیے، کوئی الفاظ غلط ہیں ان کو درست کرنا ہے۔ تو یہاں بیان فرما رہے ہیں سوال نمبر 1، مبنی کل 3 الفاظ ہوتے ہیں، تو یہاں کہیں گے کہ مبنی کل 6 الفاظ ہوتے ہیں، مبنی کل 6 الفاظ ہوتے ہیں، تو یہ جملہ درست ہو جائے گا۔ دوسرا سوال ہے فعل ماضی اور اس میں متمکن معرب ہوتے ہیں، تو یہاں ہم کہیں گے اس میں متمکن اور وہ فعل مضارع جو نون ضمیر اور نون تاکید سے خالی ہو معرب ہوتے ہیں۔ اس میں متمکن اور وہ فعل مضارع جو نون ضمیر اور نون تاکید سے خالی ہو معرب ہوتے ہیں، تو فعل ماضی ہٹا دیں گے کیونکہ فعل ماضی مبنی ہوا کرتا ہے، تو اس میں متمکن اور وہ فعل مضارع جو نون ضمیر اور نون تاکید سے خالی ہو معرب ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 3، کچھ حروف معرب ہوتے ہیں، تو یہاں لکھیں گے تمام حروف، کچھ کو بدلے تمام حروف معرب نہیں ہوتے ہیں بلکہ مبنی ہوتے ہیں، تمام حروف مبنی ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، جس مضارع کے آخر میں نون ہو تو وہ مبنی ہوتا ہے، تو یہاں یہ غلط ہے، اس کو درست کریں گے کہ جس مضارع کے آخر میں نون ضمیر یا نون تاکید ہو وہ مبنی ہوتا ہے، صرف نون ہونے سے نہیں، ورنہ واحد مؤنث حاضر کا صیغے میں بھی نون ہے تو وہ تو مبنی نہیں ہے، تو کہیں گے کہ جس مضارع کے آخر میں نون ضمیر یا نون تاکید ہو وہ مبنی ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5، اس میں غیر متمکن کی صرف 8 قسمیں ہیں، تو یہاں پر صرف کی گیا 8 کی کئی قسمیں کر دیں گے، اس میں غیر متمکن کی کئی قسمیں ہیں، کئی اقسام ہیں۔ یہ ہماری تمرین نمبر
دوسری درست ہو گئی اور حل ہو گئی خلاصۃ النحو حصہ 16 حصہ اول کے سبق نمبر 13 کی۔ اب ہم تمرین نمبر 3 حل کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 3 میں جو الف اور با کے ذریعے 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے، اور پہلے والے حصے میں یہ الف میں معرب اور مبنی الفاظ الگ الگ کیجیے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ معرب اور مبنی الفاظ الگ الگ کرنا ہے آپ کو، اور وجہ بیان کر دیں گے تو اور اچھا ہوگا۔ تو آپ اس کے جو ہے وجہ بھی بیان کرتے ہوئے ایک ٹیبل بنا لیں، اور اس کے تحت آپ سب سے پہلے الفاظ رکھیں، اس کے بعد معنی رکھیں، اس کے بعد معرب کا ایک خانہ رکھیں، پھر مبنی کا، پھر وجہ بیان کرنے والا خانہ رکھ دیں۔ تو یہاں پر ہے سب سے پہلے نمبر 1 نصرو، ان سب لوگوں نے مدد کی۔ تو یہ مبنی ہے، اور مبنی اس لیے ہے کہ یہ فعل ماضی کی وجہ سے۔ نمبر 2 ہم، ان سب، وہ سب، تو یہ معرب نہیں ہے بلکہ مبنی ہے، اور مبنی اس لیے ہے کیونکہ اس میں ضمیر ہے، اور ضمیر جو ہے مبنیات میں سے۔ الذین یہ وہ سب یا وہ جو، اور یہ بھی مبنی ہے، اور مبنی اس لیے ہے کیونکہ اس میں موصول ہونے کی وجہ سے۔ مساجدو، یہ مسجد کی جمع، اور یہ معرب ہے، اس میں متمکن کی وجہ سے۔ قضا اس طرح یا ایسے ہی، اور یہ مبنی ہے، اور مبنی اس لیے ہے کہ اس میں کنایہ ہونے کی وجہ سے۔ ساما، ان دونوں نے روزہ رکھا، یہ مبنی ہے، اور مبنی اس لیے ہے کہ یہ فعل ماضی ہے۔ رجال لوگ، مرد، یہ معرب ہے، معرب اس میں متمکن ہونے کی وجہ سے۔ آمین، تو قبول کر یا ایسا ہی ہو، تو یہ مبنی ہے، اور مبنی اس لیے ہے کہ یہ اس میں فعل ہے بمعنی امر، اور اس میں فعل بھی کیا ہے، یہ مبنیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ صوتن، آواز، یہ معرب ہے، اس میں متمکن ہونے کی وجہ سے۔ ذہبنا، وہ سب گئیں، یہ بھی کیا ہے، مبنی ہے، اور فعل ماضی ہونے کی وجہ سے۔ لیسمعن، ضرور وہ سنے گا، وہ ایک مرد، تو یہ بھی جو ہے مبنی ہے، اور مبنی اس لیے ہے کہ فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید ہے۔ اگرچہ یہ فعل مضارع اگر اس میں نون تاکید نہیں ملا ہوتا ہے تو معرب ہوتا، لیکن وہ شرط لگائی گئی تھی کہ وہ فعل مضارع جس میں آخر میں نون تاکید یا نون ضمیر نہ ہو، تو یہاں آخر میں نون تاکید ہے، تو اس لیے یہ کیا ہے، مبنی ہے۔ ظبیٌ، ہرن، یہ معرب ہے، اس میں متمکن ہونے کی وجہ سے۔ اجلس، تو بیٹھ، یہ مبنی ہے، فعل امر حاضر معروف ہے، فعل امر حاضر معروف ہونے کی وجہ سے یہ مبنی ہے۔ تنظرنا، تم سب دیکھتی ہو، یہ جو ہے مبنی ہے، اور یہ مبنی اس لیے ہے کیونکہ فعل مضارع ہے جس کے آخر میں نون ضمیر ہے، اس فعل مضارع آخر میں جس کے آخر میں نون ضمیر شامل ہو جائے تو وہ مبنیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ تاکلینا، یہ جو ہے معرب ہے، اور معرب اس لیے ہے کہ اس میں متمکن ہے یہ، اور یہ نہ اس کے آخر میں نون ضمیر ہے اور نہ نون تاکید ہے۔ وہ فعل مضارع مبنی ہوتا ہے جس کے آخر میں نون ضمیر ہو، اور یہاں اس کے آخر میں نون ضمیر نہیں ہے۔ سمع، یہ فعل ماضی ہے، اور مبنی ہے ماضی ہونے کی وجہ سے۔ تنصرو، تو مدد کرتا ہے، یہ جو ہے مضارع ہے، اور اس میں متمکن ہے، معرب ہے۔ اولئک، یہ مبنی ہے، اور مبنی ہے کہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ مبنیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ تفرون، تم سب بھاگتے ہو، یہ جو ہے
مورب ہے، اور مورب اس میں متمکن یا فعل مضارع جو ہے نون تاکید وغیرہ سے خالی ہے، فعل مضارع نون تاکید سے خالی ہونے کی وجہ سے یہ مورب ہے۔ ہیا وہ، یہ مبنی ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے۔ قلمان دو قلم، یہ مورب ہے اس میں متمکن ہونے کی وجہ سے۔ ہاذان یہ دو، یہ مبنی ہے اس میں اشارہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ ہمارا ٹیبل نمبر یعنی الف حل ہو گیا، جس میں مورب مبنی الفاظ الگ الگ کرنے تھے، اس کی وجہ بھی بیان کی گئی۔ اب فعل مضارع جو نون ضمیر اور نون تاکید سے خالی تھا، تو وہ صورت میں کیا تھا، وہ فعل مضارع جو ہوتا ہے مورب ہوتا ہے۔ اب یہ دوسرا والا جز ہے، اس میں با ہے، اس میں متمکن اور اس میں غیر متمکن میں تمیز کیجئے، یا ہمیں اس میں متمکن اور اس میں غیر متمکن کو پہچاننا، الگ الگ کرنا ہے۔ نمبر 1 ہے احمد، یہ اس میں متمکن ہے، غیر متمکن کی اس میں کوئی قسم نہیں پائی جا رہی ہے۔ ہما یہ غیر متمکن ہے، اور غیر متمکن کی اقسام میں سے یہ جو ہے ضمیر ہے۔ دلون یہ جو ہے اس میں متمکن ہے، اور اس میں متمکن غیر متمکن کی کوئی اس میں قسم نہیں پائی جا رہی ہے۔ ڈول کتبن کتابیں، یہ بھی متمکن ہے، اس میں بھی جو ہے غیر متمکن کی کوئی قسم نہیں پائی جا رہی ہے۔ کم کتنا، یہ غیر متمکن ہے اور اس میں کنایہ ہے۔ یہ مصابیح یہ متمکن ہے، اس میں غیر متمکن کی کوئی قسم نہیں پائی جا رہی ہے۔ فوق اوپر، نساؤن عورتیں، یہ بھی جو ہے متمکن ہے، غیر متمکن کی کوئی قسم اس میں نہیں پائی جا رہی ہے۔ ہادان یہ جو ہے غیر متمکن ہے اور اس میں اشارہ ہے۔ رجلان یہ متمکن ہے اور غیر متمکن کی اس میں کوئی قسم نہیں پائی جا رہی ہے۔ القاضی یہ بھی کیا ہے، متمکن ہے، غیر متمکن کی اس میں کوئی قسم نہیں ہے۔ مؤمنون یہاں پر بھی یہ مؤمنون متمکن ہے، غیر متمکن کی کوئی قسم اس میں نہیں ہے۔ انتما انتما یہ جو ہے غیر متمکن ہے، اور یہ غیر متمکن قسم جو ہے ضمیر ہے اس کے اندر۔ مسلماتن مسلماتن یہ متمکن ہے، غیر متمکن کی کوئی قسم اس کے اندر نہیں ہے۔ موسیٰ یہ موسیٰ بھی جو ہے متمکن ہے، غیر متمکن کی کوئی قسم اس میں کے اندر نہیں ہے۔ غلامی بھی متمکن ہے اور اس کے اندر غیر متمکن کی کوئی قسم نہیں پائی جا رہی ہے۔ رجالن یہ بھی کیا ہے، متمکن ہے اور اس کے اندر غیر متمکن کی کوئی قسم نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو یہ ہمارا سبق نمبر 13 مکمل ہو گیا۔ اس سبق نمبر 13 کے اندر ہم نے جز الف پڑھا اور جز با تمرین جو دونوں حل کی، تمرین نمبر دوسری اور تیسری حل کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سبق ہمارا مکمل ہوا۔ اب آپ کے سے پھر عرض ہے کہ آپ اپنی کمنٹ اور رائےوں سے نوازیں، اور جیسے جیسے آپ کی باتیں ہوں یا آپ کو جیسے کیسا لگا یہ سبق، اس کے تعلق سے آپ اپنی رائےوں سے نوازیں۔ اگر کچھ کمی آتی ہو یا کچھ سمجھ میں دشواری ہوتی ہو تو بتائیں، تاکہ اس کو بہتر سے بہتر مزید اچھا سے اچھا کیا جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔